السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو چیپٹر ہے وہ کتاب الطہارت ہے، اور کتاب الطہارت کے بعد ہم نے کتاب الصلاۃ شروع کیا ہے، نماز کا بیان۔ تو نماز کے بیان میں آج جو ہم حدیث پڑھنے لگے ہیں، احادیث، وہ ہے اذان کے بعض احکام کا بیان، اور یہ حدیث نمبر جو شروع ہو رہی ہے وہ ہے 680۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال طلوع فجر سے پہلے رات کے وقت اذان دیتے ہیں، پس جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں تم سحری کھاتے پیتے رہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ابن ام مکتوم نابینا شخص تھے، اور جب تک انہیں یہ نہ کہا جاتا کہ صبح ہو گئی وہ اذان نہیں دیتے تھے۔ حدیث نمبر 681۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان بلال اور فجر کاذب تمہیں سحری کھانے پینے سے نہ روکے، لیکن افق میں پھیل جانے والی صبح صادق ہونے پر کھانے پینے سے رک جاؤ۔ حدیث نمبر 682۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا چچا زاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سفر کرو تو تم اذان دو، ایک اذان دے دوسرا جواب دے، اور اقامت کہو، اور تم میں جو بڑا ہے وہ تمہاری امامت کرائے۔ حدیث نمبر 683۔ مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے، پھر تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ حدیث نمبر 684۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے رات بھر سفر جاری رکھا، حتیٰ کہ جب آپ کو اونگ آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری حصے میں نیند کی غرض سے پڑاؤ ڈالا، اور بلال سے فرمایا آپ رات کے وقت پہرا دیں۔ چنانچہ بلال نے اس قدر نوافل پڑھے جس قدر ان کے مقدر میں تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سو گئے۔ جب فجر کا وقت قریب آ پہنچا تو بلال نے فجر مشرق کی طرف رخ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا لی، تو بلال پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، نہ بلال اور نہ ہی آس کا کوئی اور صحابی، حتیٰ کہ ان پر دھوپ آ گئی تو ان میں سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبار آ کر فرمایا، بلال نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جو چیز آپ پر غالب پائی وہی چیز مجھ پر غالب آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے اپنے جانوروں کو چلاؤ۔ انہوں نے تھوڑی دور تک اپنے جانوروں کو ہانکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور بلال کو حکم فرمایا تو انہوں نے نماز کے لیے اقامت کہی، اور آپ نے نماز صبح پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فرمایا، جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کی یاد آنے پر اسے پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ حدیث نمبر 685۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو تم کھڑے نہ ہوا کرو حتیٰ کہ تم مجھے دیکھ لو کہ میں حجرہ شریف سے باہر آ چکا ہوں۔ حدیث نمبر 686۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر نماز کی طرف دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ اطمینان و سکون اور وقار کے ساتھ آؤ۔ پس تم جو پالو وہ پڑھ لو، اور جو تم میں سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ بخاری مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ کیونکہ جب تم میں سے کوئی نماز کا قصد کرتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 687۔ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات طریق مکہ میں رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالا اور بلال کو حکم فرمایا کہ وہ انہیں نماز کے لیے بیدار کرے۔ بس بلال اور وہ سب سو گئے، حتیٰ کہ وہ سب بیدار ہوئے تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو گھبرا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس وادی سے نکل جانے کا حکم فرمایا، اور فرمایا، اس وادی میں شیطان ہے۔ بس صحابہ کرام سوار ہوئے حتیٰ کہ وہ اس وادی سے نکل گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ پڑاؤ ڈالیں اور وضو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو نماز کے لیے اذان یا اقامت کہنے کا حکم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو ان کی بے چینی دیکھ کر فرمایا، لوگو، بے شک اللہ نے ہماری روحیں قبض کیں، اگر وہ چاہتا تو انہیں اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت طلوع آفتاب سے پہلے ہماری طرف لوٹا دیتا۔ جب تم میں سے کوئی نماز کے وقت سو جائے یا وہ اسے بھول جائے، پھر اسے اس کے متعلق آگاہی ہو جائے تو وہ اسے ویسے ہی پڑھے جیسے وہ اسے اس کے وقت میں پڑھا کرتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ کر فرمایا، شیطان
بلال کے پاس آیا جب کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے انہیں لٹا دیا، پھر وہ انہیں تھپکی دیتا رہا جیسے بچے کو تھپکی دی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ سو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا تو بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی بتایا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بتایا تھا۔ ابو بکر نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ امام مالک نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 688۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے دو امور کی ذمہ داری و حفاظت موذنوں کی گردنوں میں معلق ہے، ان کے روزے اور ان کی نمازیں۔ کتاب الصلاۃ میں نیا باب ہے، باب المسجد و موضوعات الصلاۃ، مسجد اور نماز پڑھنے کے مقامات کا بیان۔ حدیث نمبر 689۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے تو آپ نے اس کے تمام اطراف میں دعا فرمائی، لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ آپ وہاں سے باہر تشریف لے آئے۔ پس جب باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھی اور فرمایا یہ کعبہ قبلہ ہے۔ حدیث نمبر 690۔ امام مسلم نے اسے ابن عباس سے اور انہوں نے اسامہ بن زید سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 691۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ اور بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تو عثمان نے بیت اللہ کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہرے اور جب باہر تشریف لائے تو میں نے بلال سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ستون اپنے بائیں، 2 ستون اپنے دائیں اور 3 ستون اپنے پیچھے کر لیے۔ ان دونوں بیت اللہ 609 پر تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 692۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد نبوی میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد کی 1000 نماز سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 693۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری اس مسجد کے سوا کسی اور مسجد کے لیے رخت سفر نہ باندھا جائے۔ حدیث نمبر 694۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغیچہ ہے اور میرا ممبر میرے حوض کوثر پر ہوگا۔ حدیث نمبر 695۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کبھی پیدل کبھی سواری پر مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے اور وہاں 2 رکعتیں پڑھا کرتے۔ حدیث نمبر 696۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مقامات مساجد ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار۔ حدیث نمبر 697۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ حدیث نمبر 698۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام جتنی مرتبہ مسجد میں جاتا ہے اللہ اس کے لیے اتنی ہی مرتبہ جنت میں ضیافت کا اہتمام فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 699۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جتنی دور سے چل کر نماز پڑھنے آتا ہے تو وہ اسی قدر زیادہ اجر حاصل کرتا ہے، اور جو شخص نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ اس شخص سے زیادہ اجر حاصل کرتا ہے جو اکیلا نماز پڑھ کر سو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 700۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبی کے آس پاس کچھ اراضی خالی ہوئی تو بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا مجھے پتہ چلا کہ تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول ہمارا ارادہ تو یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو سلمہ اپنے گھروں ہی میں رہو، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، اپنے گھروں ہی میں رہو، تمہارے مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم لکھے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 701۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عادل حکمران، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، جب مسجد سے نکلتا ہے تو وہ مسجد سے لا تعلق نہیں رہتا تاکہ وہ وہاں لوٹ جاتا ہے، اور وہ 2 آدمی جو اللہ کی رضا کی خاطر باہم محبت کرتے ہیں، اسی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اگر جدا ہوتے ہیں تو بھی اسی محبت میں قائم رہتے ہیں، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، وہ آدمی جسے حسب و جمال والی 2 چیزاں نے برائی کی دعوت دی تو اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اس نے اسے اس قدر مخفی رکھا کہ حتیٰ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔
حدیث نمبر 702 ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جو نماز باجماعت ادا کرتا ہے اس کی وہ نماز اس کے گھر یا بازار میں پڑھی جانے والی نماز سے 25 گنا زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے۔ وہ اس لیے کہ جب وہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر وہ محض نماز ادا کرنے کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ پس جب وہ نماز پڑھ کر اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ جب کوئی شخص نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو وہ حکم و ثواب کے لحاظ سے نماز میں ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب وہ مسجد میں آیا نماز اسے مسجد میں روکے رکھے۔ امام مسلم نے فرشتوں کی دعا میں یہ اضافہ نقل کیا، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما، اور جب تک وہ کسی کو تکلیف پہنچائے نہ اس کا وضو ٹوٹے تو فرشتے اس کی دعا کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ حدیث نمبر 703 ابو اسید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب وہ مسجد سے باہر آئے تو یہ دعا پڑھے، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل کا سوال کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 604 ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے۔ حدیث نمبر 705 کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت سفر سے مدینہ واپس آیا کرتے تھے۔ جب آپ واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے اور وہاں 2 رکعتیں پڑھتے، پھر وہاں بیٹھ جاتے۔ حدیث نمبر 706 ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی آدمی کو گمشدہ جانور یا کوئی بھی چیز کے متعلق مسجد میں اعلان کرتے سنے تو وہ شخص کہ اللہ تمہاری وہ چیز تمہیں واپس نہ لوٹائے کیونکہ مسجدیں اس لیے تو نہیں بنائی گئی۔ حدیث نمبر 707 جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بدبودار پودے پیاز لہسن وغیرہ سے کچھ کھا لے تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے کیونکہ فرشتے اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ حدیث نمبر 708 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کرنا ہے۔ حدیث نمبر 709 ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اچھے برے تمام اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، میں نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا اس کے محسن اعمال میں پایا، اور وہ تھوک جو مسجد میں ہو اسے صاف نہ کیا جائے تو میں نے اسے اس کے برے اعمال میں پایا۔ حدیث نمبر 710 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اپنے سامنے نہ تھوکے کیونکہ وہ جب تک نماز میں ہوتا ہے اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اپنی دائیں طرف بھی نہ تھوکے کیونکہ اس کے دائیں جانب وہ فرشتہ ہے، اور اگر ضرورت ہو تو اپنے بائیں جانب یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے اور اسے دفن کر دے۔ حدیث نمبر 711 ابو سعید کی روایت میں ہے اپنے بائیں پاؤں کے نیچے۔ حدیث نمبر 712 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض کے دوران جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب نہ ہو سکے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حدیث نمبر 713 جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سن لو تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام اور اپنے صالح افراد کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 714 ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ حدیث نمبر 715 ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلہ مشرق و مغرب کے مابین ہے۔ حدیث نمبر 716 طلق بن علی بیان کرتے ہیں کہ ہم وفد کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ کو بتایا کہ ہمارے ملک میں ہمارا ایک گرجا ہے، آپ ہمیں اپنے وضو سے بچا ہوا پانی عنایت فرما دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کی اور کولی کی، پھر ہم اسے ہمارے لیے ایک برتن میں ڈال دیا اور ہمیں جانے کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا جا تم اپنی سرزمین پر پہنچو تو اپنے گرجے کو توڑ دو، اس جگہ پر یہ پانی چھڑکو اور وہاں مسجد بناؤ۔ ہم نے عرض کیا ہمارا ملک دور ہے جبکہ گرمی شدید ہے اس لیے یہ پانی تو خشک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اور پانی ملا لینا کیونکہ اس سے اس کی برکت مزید بڑھ جائے گی۔ حدیث نمبر 717 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے اور انہیں پاک صاف رکھنے کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 718 ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مساجد کو چونا گچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ تمہیں اس طرح مزین کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے مزین کیا۔ حدیث نمبر 719 انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مساجد کے بارے میں باہم فخر کریں گے
حدیث نمبر 720 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعمال کا ثواب مجھ پر پیش کیا گیا، حتیٰ کہ وہ تنکا بھی جسے آدمی مسجد سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے اس کا ثواب بھی لکھا ہوا تھا، اور میری امت کے گناہ بھی مجھ پر پیش کیے گیا، تو میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی آدمی کو قرآن کی کوئی سورت یا کوئی آیت عطا کی گئی اور اس نے یاد کرنے کے بعد اسے بلا دیا۔ حدیث نمبر 721 یزید بن بریدہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں چل کر مسجد کی طرف آنے والوں کو روز قیامت مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ حدیث نمبر 722 امام ابن ماجہ نے سہیل بن سعد اور انس سے اسے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 723 ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو مسجد کی آبادی کے لیے کوشاں دیکھو تو اس ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی مسجدوں کی طرف صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 724 عثمان بن مظعون سے روایت ہے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں خصی ہونے کی اجازت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو خصی کیا یا اپنے آپ کو خصی کیا تو وہ ہمیں سے نہیں، کیونکہ میری امت کا خصی ہونا روزہ رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیاحت کی اجازت مراحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہمیں رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا میری امت کی رہبانیت ہے۔ حدیث نمبر 725 عبد الرحمن بن عائش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے رب جول کو بہترین صورت میں دیکھا۔ اس نے فرمایا مقرر فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا تو بہتر جانتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے میرے کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے قلب و صدر میں محسوس کی اور میں نے زمین و آسمان کی ہر چیز جان لی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت دکھائی تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تارمی نے مرسل روایت کیا اور ترمذی نے بھی اس کی مثل بنایا ہے۔ حدیث نمبر 726 ابن عباس اور معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ امام ترمذی نے اس میں یہ اضافہ کیا کہ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ مقرر فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، گناہ ختم کرنے والے اعمال کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، اور گناہ ختم کرنے والے اعمال یہ ہیں کہ نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا اور ناگواری کے باوجود خوب اچھی طرح وضو کرنا۔ پس جو یہ کام کرے وہ بہتر زندگی بسر کے رہے گا اور اس کی موت بھی اچھی ہوگی، اور وہ گناہ سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہو۔ اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو یہ دعا کیا کریں اے اللہ میں تجھ سے نیک کام بجا لانے، برے کام چھوڑ دینے اور مساکین سے محبت کرنے کی درخواست کرتا ہوں، اور جب تو اپنے بندوں کو کسی آزمائش و فتنے سے دوچار کرنے کا ارادہ فرمائے تو مجھے اس سے دوچار کیے بغیر اپنی طرف اٹھا لینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلندی درجات والے اعمال یہ ہیں سلام عام کرنا، کھانا کھلانا، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد پڑھنا۔ اس حدیث کے الفاظ جیسا کہ مصابی بھی ہیں میں نے عبد الرحمن کی سند سے صرف شرح و سنہ میں پایا ہے۔ حدیث نمبر 727 ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مکمل حفاظت کرنا اللہ کا ذمہ ہے۔ وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہوا تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہے حتیٰ کہ اللہ اسے فوت کرے، جنت میں داخل فرما دے یا اسے حاصل ہونے والی اجر یا مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹا دے۔ وہ آدمی جو مسجد کی طرف جائے تو وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہے، اور وہ آدمی جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا ہے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ حدیث نمبر 728 ابو امامہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو اس کا اجر احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہونے والے اجر کی طرح ہے، اور وہ شخص جو صرف نماز چاشت کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس کے لیے عمرہ کرنے کی مثل اجر ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ ان کے درمیان کوئی لغو بات نہ ہو، اس کا عمل علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 729 ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کو تو نوش سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ پاک ہے، اللہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود بارک نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ حدیث نمبر 730 ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس مسجد کے لیے مسجد میں جاتا ہے وہی اس کا نصیب ہوگی جو اسے آخرت میں ملے گی۔ حدیث نمبر 731
فاطمہ بنت حسین اپنی دادی فاطمہ کبریٰ سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام ہو، اور فرماتے میرے رب میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب آپ مسجد سے باہر نکلتے تو فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام، اور فرماتے میرے رب میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ ترمذی، احمد، ابن ماجہ اور ان دونوں کی روایت میں ہے۔ انہوں نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو اسی طرح جب آپ تشریف لاتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام کے بجائے اللہ کے نام سے اور رسول اللہ پر سلام ہو کے الفاظ پڑھتے تھے۔ امام ترمذی نے فرمایا اس کی سند متصل نہیں، فاطمہ بنت حسین کی فاطمہ کبریٰ سے ملاقات ثابت نہیں۔ حدیث نمبر 732۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں شیر گوئی، خرید و فروخت اور جمعے کے روز نماز سے پہلے مسجد میں حلقے بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 733۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو تم کہو اللہ تیری تجارت کو نفع مند نہ بنائے، اور جب تم کسی شخص کو اس میں گم شدہ جانور کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو تم کہو اللہ کرے وہ چیز تمہیں نہ ملے۔ حدیث نمبر 734۔ حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قصاص کا مطالبہ کرنے، اشعار پڑھنے اور حدود قائم کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 735۔ مصابی میں جابر سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 736۔ معاویہ بن قرہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو پودوں یعنی پیاز اور لہسن سے منع کیا اور فرمایا جو انہیں کھائے وہ ہماری مساجد میں نہ آئے، اور فرمایا اگر تم انہیں ضروری ہی کھانا ہے تو پھر پکا کر ان کی بو زائل کر دو۔ حدیث نمبر 737۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان اور حمام کے علاوہ ساری زمین مسجد ہے۔ حدیث نمبر 738۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہوں کوڑے، کرکٹ کے ڈھیر، ذبح خانہ، قبرستان، شارع عام، حمام، اونٹوں کے باڑے اور بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 739۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو لیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو۔ حدیث نمبر 740۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں اور ان پر چراغاں کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ حدیث نمبر 741۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ کسی یہودی عالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا قطع زمین بہتر ہے، اور آپ کو خاموش ہو گئے، اور فرمایا میں جبرائیل علیہ السلام کے آنے تک خاموش رہوں گا۔ آپ کو خاموش رہے اور جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا اس بارے میں مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے دریافت کروں گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے اتنا قریب ہوا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی اتنے قریب نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل وہ قریب ہونا کیسے تھا؟ انہوں نے فرمایا میرے اور اس کے مابین نور کے 70,000 پردے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدترین مقامات بازار اور بہترین مقامات مساجد ہیں۔ حدیث نمبر 742۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص میری اس مسجد میں محض کوئی خیر و بلائی سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے آیا تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے مقام و مرتبے پر ہے، اور جو شخص اس کے علاوہ کسی اور غرض سے آیا تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جو کسی کے مال پر نظر رکھتا ہو۔ حدیث نمبر 743۔ حسن بصری سے مرسل روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ ان کی مساجد میں ان کی گفتگو کا موضوع ان کے دنیاوی امور ہوں گے، پس تم ان کے سامنے نہ بیٹھو، اللہ کو ان کی کوئی حاجت نہیں۔ حدیث نمبر 744۔ صاحب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا تو کسی آدمی نے مجھے کینکری ماری، میں نے دیکھا تو وہ عمر بن خطاب تھے، انہوں نے فرمایا جاؤ اور ان دونوں آدمیوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں انہیں ان کے پاس لے آیا تو انہوں نے فرمایا تم کس قبیلے سے اور کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اہل طیف سے۔ عمر نے فرمایا اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ حدیث نمبر 745۔ امام مالک بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کونے میں بطحہ نامی ایک صحن تیار کیا اور فرمایا جو شخص فضول باتیں کرنا چاہتا ہے یا شعر پڑھنا چاہتا ہے یا اپنی آواز بلند کرنا چاہے تو اس صحن کی طرف چلا جائے۔
حدیث نمبر 746۔ انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف دیوار میں تھوک دیا تو یہ آپ اس پر اس قدر شاہ گزرا کہ اس کے اثرات آپ کے چہرے پر نمایاں ہو گئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے اسے صاف کیا، پھر فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، کیونکہ اس کا رب اس کے اور قبیلہ کے مابین ہوتا ہے۔ پس تم میں سے کوئی اپنے قبلہ کی طرف نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں طرف یا اپنے پاؤں کے نیچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا کنارہ پکڑ کر اس پر تھوکا اور اس کپڑے کو ایک دوسرے کے ساتھ مل دیا اور فرمایا یا پھر وہ اس طرح کر لے۔ حدیث نمبر 747۔ صاحب بن خلاد بیان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کسی آدمی نے کچھ لوگوں کی امامت کرائی تو اس نے قبلہ رخ تھوک دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم سے فرمایا تو یہ تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ پھر اس کے بعد اس نے انہیں نماز پڑھانا چاہی تو انہوں نے اسے روک دیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آگاہ کیا۔ اس شخص نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے روکا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی۔ حدیث نمبر 648۔ معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے۔ قریب تھا کہ ہم سورج کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے، پھر آپ بہت تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیرا تو بآواز بلند فرمایا اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ کر فرمایا میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا۔ میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا اور جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی۔ مجھے نماز میں اونگ آنے لگی حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی، تب میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا۔ چنانچہ اس نے فرمایا محمد، میں نے عرض کیا میرے رب حاضر ہوں۔ فرمایا فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسا فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے دیکھا، اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب و صدر میں محسوس کی اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لی۔ پھر اپنے رب تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، میں نے عرض کیا اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا مقرر فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں۔ فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا۔ فرمایا پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا وہ درجات کے بارے میں۔ فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانا اور نرمی سے بات کرنا اور لوگ سو رہے ہوں نماز تہجد پڑھنا۔ فرمایا کچھ مانگ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عرض کیا اے اللہ تجھ سے نیک اعمال بجا لانے، برے کام چھوڑ دینے اور مساکین سے محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ جب تو کسی کام کو فتنے سے دوچار کرنا چاہے تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر فوت کر دینا۔ میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب حق ہے، پس اسے یاد کرو اور پھر اس سے دوسروں کو بتاؤ۔ احمد ترمذی امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور میں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 749۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا کرتے میں شیطان مدعو سے اللہ عظیم، اس کی ذات کریم اور اس کے قدیم بادشاہ و قدرت کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس جب کوئی شخص یہ نماز دعا پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے یہ اب سارا دن مجھ سے محفوظ رہے گا۔ حدیث نمبر 750۔ عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ اللہ ان لوگوں پر سخت ناراض ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ امام مالک نے اسے مرسل اور روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 751۔ معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغات میں نفل نماز پڑھانا پسند کرتے تھے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور ہم اسے صرف حسن بن ابی جعفر کے واسطہ سے جانتے ہیں، جبکہ یحییٰ بن سعید وغیرہ اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 752۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی اپنے گھر میں پڑھی ہوئی نماز ثواب کے لحاظ سے ایک نماز ہے، اور اس کی مسجد میں نماز جس میں مختلف قبیلے نماز پڑھتے ہیں 25 نمازوں کی طرح ہے، اور جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے اس میں اس کی نماز 500 نمازوں کی طرح ہے۔ مسجد میں اقصیٰ میں اس کی نماز 50,000 نمازوں کی طرح ہے۔ اس کی میری مسجد میں پڑھی گئی نماز 50,000 نمازوں کی طرح ہے، اور مسجد حرام میں اس کی نماز 1,00,000 نمازوں کی طرح ہے۔
حدیث نمبر 753۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا پھر کون سی مسجد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ۔ میں نے عرض کیا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ پھر ساری زمین تیرے لیے مسجد ہے، جہاں نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو۔ تو دوستو یہ تھا کتاب الصلاۃ میں کچھ چیپٹر جو ہم نے پڑھے ہیں، اور حدیث نمبر 753 تک ہم نے پڑھا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔